بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس پاک اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مقبول حسین شاہ کاظمی، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیض الحسن شاہ کاظمی، ان کی روحانی صدارت اور جسمانی اور روحانی صدارت کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پیر فیاض الحسن شاہ کاظمی صاحب زیدہ مجدہ شہباز خطابت پیر سید حسن رضا کاظمی، حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ اور دیگر معززین، اللہ پاک سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بغیر تمہید کے مجھے پیر صاحب نے حکم دیا تھا کہ ختم نبوت پہ اپنے گزارشات کرنی ہیں، اور کسی بھی تمہید کا میں سہارا نہیں لے رہا، بہت مختصر وقت میں بغیر کسی تمہید کے سورۃ الممتحنہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اور بڑی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ اور یہ پیر صاحب کی محبت ہے کہ مجھ نچیز کو دعوت دیتے ہیں، اور قبلہ شاہ سے فرما رہے ہیں تینوں پکیا کرتا ہے، اللہ پاک سلامت رکھے اس آستانے کو اور آپ کے پورے گاؤں کو، اور بڑے محبت فرمانے والے لوگ ہیں۔ میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے بزرگ ہمارے بڑی محبت فرمانے والے کہہ رہے تھے جی تیڈا سی مان نال ایک بیان سنیا سی، تینوں پہ میں بھول گیا ہے، سانوں یاد ہے کہنے، ٹھیک ہے، اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ جب ایسی محبتوں والے لوگ ہوں تو مزہ آتا گفتگو کرنے کا، اور عقیدتوں والے لوگ بیٹھے ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے مکے پہ ابھی حملہ کرنا ہے، تو آپ پلاننگ کر رہے ہیں مکے پہ حملے کی۔ آپ نے فرمایا بھی راستے بند کر دو مدینے کے، کوئی بندہ مکے نہ جائے، ابھی جو مکے سے بندہ آئے اس کی پوری تلاشی لو، اور جو مدینے سے نکل کے جائے اس کی بھی پوری تلاشی لو، اپنے بندوں کو وہاں نہیں ابھی جانے دینا مکے کے۔ وہ راستے بند کر دیے گئے۔ راستے بند ہیں تو اسی کے دوران ایک صحابی رسول ہیں حضرت حاتب بن ابی بلتا، بدری صحابی ہیں، بدر میں شرکت کی تھی۔ ان کے بچے مکے میں رہتے تھے تو مکے والے بچوں کو تنگ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی مکے پہ حملہ کرنا ہے، نبی پاک نے پابندی لگائی ہے، مکے خبر کسی کی نہ جائے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، خط کے اندر نہ سارا واقعہ لکھ دیا بھی ہم حملہ کرنے لگے ہیں تو اپنی بچت کر لو۔ انہوں نے خط لکھ دیا، جاسوسی کر دی۔ جب انہوں نے جاسوسی کی، ایک عورت کو خط دیا، عورت نے خط چھپایا لے کے وہ نکل گئی مدینے سے باہر۔ آقا علیہ السلام کا دربار اقدس لگا، آقا نے فرمایا علی مولا حاضر، فرمایا ایک وہ فلانا باغ ہے روضہ خاخا، اس باغ کے اندر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ اگر آپ احباب سمجھیں ہیں تو مجھے امید ہے داد بھی دیں گے اس جملے پہ۔ عورت کے پاس خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت علی گئے ہیں اس عورت کے پاس، جا کر اس عورت سے کہنے لگے بی بی تیرے پاس خط ہے، چند صحابہ بھی ساتھ ہیں، بی بی تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو خط کوئی نہیں ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، ابھی بزرگ داد دیں گے، نوجوانوں سے خطاب کرنے لگا ہوں، جملہ بولنے لگا ہوں، بی بی تیرے پاس ایک خط ہے، دے دے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو خط کوئی نہیں ہے۔ آج کل کا کوئی مولوی بھی نہیں تھا، اور آج کل کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا، آج کل کا کوئی دانشور لنڈے کا دانشور بھی نہیں تھا، آج کا بے ضمیر وزیر بھی کوئی نہیں تھا۔ جو سامنے اس عورت کے کھڑا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا بی بی خط دے۔ اس نے کہا خط کوئی نہیں ہے۔ سامان کی تلاشی لے لی، خط کہیں نہ ملا۔ حضرت علی نے ایک جملہ بولا بی بی خط دینا کہ نہیں دینا؟ اس نے کہا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی نے جملہ سنیے گا، ذہن میں رکھیے گا، کہ بی بی خط دیتی ہے یا تیرے ٹکڑے کر کر کے خط نکال لیں، تیرے ٹکڑے کر کر کے خط نکالیں۔ اس نے کہا میرے پاس خط ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے تجھے، خط دے۔ وہ کہنے لگی خط ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہی نہیں تیرے پاس خط نہ ہو۔ اس نے کہا تمہیں اتنا یقین کیسے ہے بھی میرے پاس خط ہے؟
تو حضرت علی المرتضیٰ کا جملہ سن کے کلیجہ ٹھنڈا کیجئے گا. آپ نے فرمایا دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا تیرے پاس خط نہ ہو. اور تجھے یقین کیسے ہے اتنا؟ تو مولا علی کہنے لگے جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو پھر ہے, جب مصطفیٰ نے فرما دیا تو پھر ہے. احباب کی پوری توجہ چاہوں گا تاکہ مزہ لے کے جملے کا جائیں. وہ کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بی بی تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو خط نکالیں گے, تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو خط نکالیں گے. وہ کہنے لگی خط تو کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا خط دے ورنہ نکالیں گے. اچھا جی, خط دیا اس عورت نے, جوڑا کھول کے خط دیا. حضرت علی نے خط لیا, واپس آ گئے. خط کے اندر لکھا ہوا تھا ساری جاسوسی کا واقعہ. بڑی مہربانی توجہ کرنی ہے, آپ کو جملہ سمجھ آ جائے گا. آقا نے خط پکڑ کے پڑھا جی, اوپر جاسوسی لکھی ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ نے فرمایا خط دے دے. وہ کہنے لگی خط تو نہیں ہے. آپ نے خط نکلوایا, خط دے دیا, آقا کی بارگاہ میں آ گیا. خط پر وہ ساری جاسوسی لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور یوں سارا کچھ ہونا ہے, تو تم اپنی بچت کر لو. آقا علیہ السلام نے خط پڑھا. اب آپ توجہ فرمائیے گا, خط کے اندر جاسوسی لکھی ہے اور حضور نے پڑھ کے فرمایا کس نے لکھا تھا خط؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو پیش کیا گیا, انہوں نے خط لکھا. اب آپ توجہ فرمائیے گا, میں ادنا سا طالب علم, سورجوں کو چراغ بھی نہیں دکھا رہا, اس سے بھی نیچے جا رہا ہوں. خط حضور نے پڑھا, پڑھ کے فرمایا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ حضور حاتب بن ابی بلتہ نے لکھا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لاؤ بھئی حاتب بن ابی بلتہ کو. حضور اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ بدر میں گیا تھا. توجہ فرمائیے گا, تمہیں نہیں پتا یہ بدر میں گیا تھا. جو بدر میں گیا رب نے سب کو معاف کر دیا. حاتب خط کس لیے لکھا تھا؟ حضور میرے بچے تھے وہاں پر تو میں نے اس لیے لکھا تاکہ وہ میرے بچوں پہ رحم کریں. اب قرآن کی آیت ہے اور نوجوانوں نے توجہ فرمانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا اللہ نے قرآن اتار دیا حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے اس کام پر. فرمایا اے ایمان والو, تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست بناتے ہو. انہوں نے تمہارے رسول کو بھی مکے سے نکالا اور تم ان سے یاریاں کر رہے ہو. خبردار, اگر آج کے بعد کسی بندے نے بھی کسی ایسے بندے سے یاری رکھی جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے, جس کی زبان, جس کا دل, جس کی آنکھ, جس کا قلم, جس کا دل, جس کا ایک ایک عمل بھی حضور کی گستاخی کی طرف جائے, خبردار تم کسی اہل ایمان کا نہ اس سے کوئی رشتہ ہونا چاہیے نہ اس سے کوئی ناطہ ہونا چاہیے. اچھا, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں پر ہوتا یہ کہ وہ مرزائیوں کی کوٹھیاں بھی ہیں, تو فریجوں کے اندر ان کا پھل فروٹ بھی پڑا ہوتا ہے, چائے بھی پڑی ہوتی ہے, دودھ بھی پڑا ہوتا ہے. تو لوگ جا کے ڈیرے میں بیٹھ کے چائے پی کے آ جاتے ہیں, دودھ پی کے آ جاتے ہیں. وہ جی تے کسے نو کہندے ہی کچھ نہیں, مرزائی تھے وہ تے مٹھے ہی بڑے نے, وہ تے چنگے ہی بڑے نے. سن, میرے رب کا فرمان ہے وہ میٹھے تب تک ہے جب تک تو ان کے ہتھے نہیں آ جاتا, تو ان کے ہتھے نہیں آ جاتا, ورنہ توتو وہ تمنا کریں گے کسی طرح تجھے بھی اپنے مذہب کے اندر داخل کر لیں, کسی طریقے سے تجھے بھی اپنے مذہب کے اندر داخل کریں. خدا کا واسطہ ہے جوانوں, ابھی لڑکیاں دے کے, رشتے دے کے, ویزے دے کے, پیسے دے کے, دکانیں دے کے, گھر دے کے, دولت دے کر تمہارے ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, تمہارے عقیدے تم سے چھینے جا رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے, جو آپ کلمہ کو بیٹھے ہو, حضور کے دیوانے آئے بیٹھے ہو, آؤ تمہیں مدینے کی بستی میں لے جاتا ہوں. نماز فجر کے بعد کریم آقا اپنے دن کے معمولات کو ادا کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے آج میرے کسی صحابی کی شادی ہے, حضور نکاح پڑھاتے ہیں, ظہر ہو جاتی ہے, عصر ہو جاتی ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, وہ بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے, آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز عشاء پڑھتا ہے. حضور کی عادت تھی نماز پڑھاتے پیچھے منہ کر کے بیٹھ جاتے, کبھی سیدھی جانب منہ کر لیتے, کبھی دوسری جانب منہ کر لیتے. آقا بیٹھے ہیں,
وہ بندہ نکر میں بیٹھا ہے، آقا کی عادت تھی سلام پھیرا، کبھی اس دیوانے پہ نظر، کبھی اس دیوانے پہ نظر، کبھی اس دیوانے پہ نظر. آج دیوانوں پر نظر نہیں ہے، وہ جو نکر میں بندہ بیٹھا ہے حضور اسے دیکھے جا رہے ہیں، اسی پہ نظر گاڑی ہے. تھوڑی دیر گزر گئی، نماز مکمل ہے، آقا اسے مخاطب کر کے کہنے لگے میرے فقیر، میرے ماننے والے، تیری آج شادی کی پہلی رات نہیں ہے؟ جی حضور ہے. فرمایا گھر کیوں نہیں جاتا؟ سنیو، کلیجہ ٹھنڈا کرنا ہے، قبلہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر جملہ دے رہا ہوں. آقا نے فرمایا گھر نہیں جاتے، محفل پاک میں آنے والوں، حضور کا ذکر سجانے والوں، حضور کا ذکر سننے والوں، حضور کا ذکر کروانے والوں، ہم تو چند گھنٹے محفل میں آ کے سمجھتے یہ ہے کہ شاید ہم نے کون سا تیر مار لیا، ذرا چل مدینے کی بستی میں. آقا نے فرمایا گھر نہیں جانا، تیری شادی کی پہلی رات ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں سونیا تیرا مکھڑا دیکھا یا گھر جانا. یار گج کے بولو نا سبحان اللہ، ذرا گج کے بولو سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور گھر جاؤں یا آپ کا چہرہ دیکھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری شریک حیات تیرا انتظار کر رہی ہے. ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہونے والوں سنو، آقا نے فرمایا تیری شریک حیات تیرا انتظار کر رہی ہے. اپنی شریک حیات کے پاس جا، تیری آج شادی کی پہلی رات ہے، جا کر گفتگو کر، اپنی شریک حیات سے مل. گھر ذرا دور تھا، چلتے 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 جب گھر پہنچے ہیں اپنی شریک حیات کے پاس گئے، جا کر دروازہ کھولا، اندر گئے. وہ چارپائی ہے، چٹائی ہے، اس پر بیٹھنے لگے ہیں. بیٹھ کر ابھی شریک حیات کی چادر کو ہاتھ لگایا ہے، مدینے کی بستی سے بلال حبشی کی آواز آ جاتی ہے آؤ تمہیں مصطفیٰ نے بلایا ہے، جہاد کے لیے مصطفیٰ نے بلایا ہے. وہ نوجوان چادر وہیں پہ چھوڑ کر، گھونگٹ وہیں پہ چھوڑ کر، جوتا پہن کے، دیوار کے ساتھ تلوار ہے، تلوار پکڑ کے باہر نکلتے ہیں. دیوانوں کلیجہ ٹھنڈا کرنا ہے، تلوار پکڑ کے باہر نکلتے ہیں. بیوی پیچھے سے آ جاتی ہے، پاؤں پکڑ کے کہتی ہے سرتاج آج رات نہ جائیے، ایک رات رک جائے، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. آج رات نہ جائیے گا، آج میرے پاس ٹھہر جائے. وہ مجاہد رسول، وہ صحابی رسول، وہ خادم رسول چٹک کے پاؤں چھڑا کے کہنے لگا میں تیرے سر کا تاج ہوں، مجھے میرے سر کے تاج نے بلایا ہے. مجھے جانے دے، مجھے میرے سر کے تاج نے بلایا ہے. ہر چیز چھوڑی، باہر نکل گئے. بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا ایک رات رک جا، ایک رات رک جا. وہ کہنے لگا بی بی رات دیکھوں کہ مصطفیٰ کی ذات دیکھوں، رات دیکھوں کہ حضور کی ذات دیکھوں. میدان جہاد میں چلے گئے، میدان جہاد میں گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں. کبھی اس دیوانے کو دیکھا کرتے تھے، کبھی اس دیوانے کو دیکھا کرتے تھے. آج سارے دیوانے نہیں دیکھے جا رہے، نسلیں اسی پہ گاڑی ہیں. وہ بے شمار کافروں کو واصل جہنم کر رہا ہے. نوجوانوں سننا ذرا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ، ایک تیر آتا ہے سینے پہ لگتا ہے، جوان نیچے آتے ہیں، صحابہ دوڑ کے آتے ہیں. بتائیے پیاس ہے تو پانی پلائیں، بھوک ہے تو کھجور کھلائیں. تڑپ کر کہتا ہے بات سر پہ ہے، تڑپ کر جملہ منہ سے نکلتا ہے نہ پانی کی پیاس نہ کھجور کی حاجت ہے. بتا پھر آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے خواہش یہ ہے میرا سر ہو، مصطفیٰ کے قدم ہو، میری جان نکل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد. آر دیے نہ پار دیے ڈال ساری. فرمایا آخری خواہش یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں میری جان نکل جائے. توجہ فرمانی ہے، ہم چل کے آئے ہیں محفل پاک میں، صحابہ اٹھا کے لے کے جانے لگے ہیں حضور کی بارگاہ میں. آقا نے اوپر سے اشارہ کیا اسے میرے پاس کوئی نہ لائے، اسے میرے پاس کوئی نہ لائے.
اسے میرے پاس کوئی نہ لائے. حضور آخری خواہش ہے آپ کے قدموں میں جان نکل جائے. فرمایا اسے میرے پاس کوئی نہ لائے. حضور آخری خواہش رہ جائے گی. فرمایا اسے کوئی نہ لائے. حضور کس لیے؟ فرمایا اسے نہ لاؤ, اس کے پاس چل کے میں مصطفیٰ خود آ رہا ہوں, میں خود آ رہا ہوں. لوگوں خدا کا واسطہ ہے, ذرا مصطفیٰ کے نام پہ نکل کے دیکھو, ذرا حضور کے نام پہ آ کے دیکھو, تمہیں جانا نہیں پڑے گا, حضور خود آئیں گے, حضور خود آئیں گے. اور جب وہ آ جاتے ہیں پھر وہ تنہا چھوڑ کر نہیں جاتے. پھر تنہا چھوڑ کر ہم جیل چلے گئے نا جب ختم نبوت کے چکر میں, تو ہمیں کہنے لگے جی وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ گتا ملتا نا جیل والوں کو, جو اس کا شناختی کارڈ ہوتا ہے تو گلے میں ڈالنے کے لیے, لٹکانے کے لیے, تو ہمیں بھی گتا ملا. تو نام لکھا تھا اسد مدنی. تو جرم کا خانہ بھی ہوتا ہے 302 فلانی فلانی دفعہ. وہ ساڈا جڑا جرمانہ خانہ سی نا, وہ چ لکھا سی ختم نبوت. وہ تو لکھا سی ختم نبوت. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل شیخ پور والا ہے, میں کہ ساڈا جرم کیڑا, پڑھ کے کہندا سی ختم نبوت. لوگوں یہ ختم نبوت آج ہماری حکومت اسے جرم بنا رہی ہے, مگر خدا کا واسطہ ہے ہم اس جرم کے اندر اس گھٹن میں نہیں جی سکتے, ہم اس گھٹن میں نہیں رہیں گے. آؤ گولڑے کے بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں. وہ اسی لوگ مراسی حضور دے, اسی مراسی ہیں حضور دے, اسی حضور دے مرا. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لمے پے نا, تو ساڈے والے پیر نہیں سن, وہ پیر سن. سارا دن قرآن, سارا دن حدیث, سارا دن ذکر تصوف, اور وہ تھک جاندے نا تے مراسی لتاں گھٹدا سی آ کے. مراسی لتاں گھٹن ڈیا تے انہوں لمیاں پیاں پیاں سید بادشاہ فرماندے نے, اوے مراسی آ جی سونے وہ مدینے جانا ہی, وہ مدینے جانا ہی. کہنے لگا سونے لے جاؤ. آپ نے فرمایا چل بن کے لیا سامان بن کے لیا, حج عمرہ سارا کیا, واپس آئے نا تے پھر لتاں گھٹن ڈیا, پھر لتاں گھٹن ڈیا. آپ نے کہا وہ مراسی آؤ میر عالمہ جی سونے, وہ میرے نانے دیاں ٹوراں ویکھیاں ہی, وہ ویکھیاں ہی میرے نانے دیاں ٹوراں. کہنے لگا سونے ویکھیاں نے. آپ نے فرمایا کی ویکھیا؟ کہنے لگا جی بڑا ہی ویکھیا. آپ نے مسکرا کے کہنے لگے کچھ لیا بھی ہے کہ اونجی آ گیا, وہ کچھ لیا بھی کہ اونجی آ گیا. کہنے لگا سونے ایک ول سیکھا ہے, ایک کم سیکھا ہے. فرمایا وہ کیڑا؟ کہنے لگا جی باں پھڑنی سیکھا ہے. ختم نبوت پہ آنے والوں سنو, باں پھڑنی سیکھا ہے. تو آپ فرمانے لگو یہ کی سیکھا ہے؟ کہنے لگا جی سیکھیا ہے جدی میں پھڑ لانا وہ تو میرے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا, تو جڑا میری پھڑ لے میں ایویں چھڑانا, جڑا میرے لیے پڑھ لے میں ایویں چھڑانا. تو آپ کہنے لگے یہ کی سیکھیا؟ کہنے لگا جی یہی سیکھیا, نہیں تو کر لو تجربہ. تو بزرگ سن اٹھ کے بہ کے تے باں پھڑ لی. کہنے لگا شاہ جی زور لائیو میں چھڑا لینی جے. شاہ جی نے زور لایا, ہور لاؤ جی زور, ہور لایا, ہور لاؤ جی زور, ہور لایا, ہور لاؤ جی زور, ہور. انہاں رگاں پھل گئی ہیں شاہ جی دیاں. آپ نے فرمایا لا لو ٹل لا لو. مراسی کہنے لگا جی میں چھڑا لینی جے. وہ شاہ جی کہنے لگے چھڑا تے صحیح, چھڑا تے صحیح. جدو فل زور لا لیا نا تے ہاتھ جوڑ کے کہندے سید بادشاہ سیدہ فاطمہ دی چادر دی قسم ہی جے پھڑ لیا نا تے ہن چھڈی نا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس لیے ہم ختم نبوت پہ آنے والے لوگ بازو پکڑوانے آئے ہیں. حضور بازو پکڑ لیجئے, ہم آپ کی ختم نبوت کے نوکر ہیں, ہم آپ کی ختم نبوت کے مجاہد ہیں. جو لوگ جو جوان اس کام کے لیے آیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے قبلہ بغدادی صاحب کو بتا دیجئے آپ کی موجودگی میں قبلہ شاہ صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں نا بغدادی صاحب دے نال نچیز دی حاضری سی پکے کچے پنڈ دی, تے اوتھے کسی علامہ صاحب ساڈے علامہ صاحب سن, انہاں نے جی چنگا ٹل آیا کہ بغدادی صاحب جڑے نے ایویں تے بغدادی صاحب اوویں. بعد دے وچ بغدادی صاحب نے فرمایا جڑے ساڈے بابے نے نا وہ تسی اجے پورے ویکھے ہی نہیں, جڑے بابے نے نا ساڈے وہ تسی اجے پورے ویکھے ہی نہیں. میرے بھائی ہم بابوں کی موجودگی میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی اگلے مہمانوں کی طرف بڑھے. حضرت ابو مسلم خولانی, حضرت ابو مسلم خولانی انتہائی اختصار اور گفتگو سمیٹ دوں گا. جب
اسود انسی نے کہا نا کہ میں سنیا تسی انہاں نوں نبی مانتے جے, ابو مسلم خولانی سے کہنا سنیا انہاں نوں نبی مانتے جے, تے ابو مسلم خولانی کہنے لگے ہاں مانتے ہیں, تے کہندا مینوں نبی نہیں مانتے. آپ نے فرمایا میرے کان بہرے میں سندا ہی کچھ نہیں, میرے کان بہرے میں سنتا ہی کچھ نہیں. پھر کہنے لگے, اسود کہنے لگا انہیں نبی مانتے ہو؟ کہا جی مانتا ہوں. مجھے نبی نہیں مانتے؟ کہ میرے کان بہرے نے. انہیں نبی مانتے ہو؟ جی محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں. مینوں نبی نہیں مان دے, نہیں مان دے. انہیں شوب دا جا کیتا اگ بالی تے ابو مسلم خولانی کو بیچ میں پھینک دیا, بیچ میں پھینک دیا. تو ابو مسلم خولانی آگ کے اندر بیٹھے ہیں, آگ جلا نہیں رہی, آگ جلا نہیں رہی. جب آگ جلا نہیں نہ رہی تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے تماش بین, تماشا دیکھنے والے, کہنے لگے انہوں اسود نو وہ انہوں باہر کڈ لے, جڑے 4 بندے تیرے نال انہاں بھی ادھر چلے جانے. ہن باہر نہ نکلے. ابو مسلم خولانی منت ترلا کر کے باہر نکالا, مدینے آئے, یمن سے نکال دیا, مدینے آئے. جو جملہ آپ کو دیکھ کے میں نے اینڈ کرنا ہے گفتگو کا, مدینے آئے نا تو مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے گھوڑا باندھا ہے, اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا یمن کا رہنے والا بندہ, یمنی کپڑے پہنے ہیں. کہنے لگے تو بیلی یمن سے آیا؟ جی میں یمن سے آیا ہوں, یمن سے آیا ہوں. کہنے لگے ساڈا اتھے ایک یار رہندا جنوں اگ وچ سٹیا, ساڈا اتھے ایک یار رہندا جنوں اگ وچ سٹیا, تے او دا کی بنیا؟ کہنے لگا ہاں جی او دا نام عبداللہ سی, انہوں سٹیا اگ وچ. حضرت عمر بن خطاب فراست تھی نا, حضرت عمر بن خطاب مسکرا کے کہنے لگے مجھے لگتا تو ہی ہے, مجھے لگتا تو ہی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے پکڑ کے حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے. جا کر تاجدار صداقت سے کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جسے آگ میں پھینکا گیا تھا, آگ نے نہیں جلایا. جیسے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی اس پہ بھی ٹھنڈی ہوئی. حضرت ابو بکر نے ماتھا چوما, حضرت عمر نے ماتھا چوما. حضرت عمر نے پکڑا بازو, مدینے کی گلیوں میں گھما گھما کے کہنے لگے لوگوں دیکھو آج بھی فیض ابراہیم کا مل رہا ہے, آج بھی فیض مصطفیٰ کا مل رہا ہے. جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے اسے دنیا میں بھی آگ نہیں جلاتی, اسے آخرت میں بھی آگ نہیں جلاتی. اس لیے اس خوبصورت محفل پاک میں ایک عہد کرتے جاتے ہیں. ہمارا سکول, ہمارا کالج, ہمارے مدرسے, ہمارا کاروبار, ہماری شادی, ہمارا بیاہ, ہمارے ختم, ہمارے گھر, کوٹھیاں, گاڑیاں, ہر چیز بعد میں ہے, پہلے حضور کی ختم نبوت ہے. جو شخص آپ کو حضور کی ختم نبوت پہ دگڑ مگڑ باتیں کرتا نظر آئے, اللہ کی عزت کی قسم ہے ہاتھ اٹھا کر آج وعدہ کر کے جاؤ ایسے بندے کے ساتھ نہ ہمارا کوئی رشتہ ہے, نہ ہمارا کوئی ناتا ہے, نہ ہمارا کوئی لینا ہے, نہ ہمارا کوئی دینا ہے. آؤ ایک عہد کرے